کارگل دراز سیکٹر دنیا کے سرترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 17,411 فٹ کی بلندی پر موجود ٹائیگر ہلز پر اس قدر شدید سردی ہوتی ہے کہ شاہین بھی یہاں پرواز کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہاں سردی کی شدت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 0 ڈگری سیلسیس نقطۂ انجماد ہے، جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ انسانی خون -2 سے -3 ڈگری سیلسیس کے درمیان جمنا شروع ہو جاتا ہے، مگر کارگل دراز سیکٹر کی چوٹیوں پر درجہ حرارت -23 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ جنوری 1995 میں تو یہاں درجہ حرارت -60 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا۔ 1999 میں جب کارگل میدان جنگ بن گیا تو پاکستان کا سرکاری موقف یہ تھا کہ یہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ عالمی دنیا یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ پی ٹی شوز اور شلوار قمیض پہننے والے کشمیری یا افغان مجاہدین اس سرد ترین میدان جنگ پر موسم کی شدت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اس سرکاری موقف کے برعکس حقیقت کیا تھی اور کارگل پر چڑھائی کے بعد پسپائی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی اس سلسلے کی چوتھی قسط میں آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ نسیم زہرا کے مطابق کارگل کی جنگ میں مجاہدین کا سرے سے کوئی کردار نہیں تھا، مگر پاکستان کا سرکاری موقف یہی تھا کہ کارگل کی چوٹیوں پر مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ مئی کے آخر میں فورس کمانڈ ناردرن ایریاز کی طرف سے حکم ملا کہ اگلے محاذ پر جانے والے سپاہی وردی پہن کر نہ جائیں اور کوئی شناختی دستاویز بھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ بہادری سے لڑنے والے فوجیوں نے ان ہدایات پر خاصی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ادھر کشمیری مجاہدین نے بھی کہہ دیا کہ ان کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ کشمیری مجاہدین کے ایک وفد نے وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کے دوران کہا کہ انہیں کارگل آپریشن سے جوڑ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس پر وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ان کا نام کشمیر آزاد کرانے کے لیے کی جا رہی قومی جدوجہد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق نے دفتر خارجہ کے لیے کس طرح مشکلات پیدا کر دی۔ نسیم زہرا نے یہ تفصیل بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 171 پر بیان کی ہے۔ میجر جنرل احسان الحق نے مغربی ممالک کے دفاعی اتاشیوں کو آپریشن کو پیما پر بریفنگ دینے کے لیے جی ایچ کیو میں مدعو کیا۔ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بریفنگ دی، جس کے بعد سوال جواب کا سیشن رکھا گیا۔ دفاعی اتاشی اس بریفنگ سے یہ تاثر لے کر اٹھے کہ دونوں پاکستانی فوجی افسروں کے مطابق اس آپریشن میں مجاہدین کا کوئی کردار نہیں اور افواج پاکستان کے دستے کارروائی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک جن میں برطانیہ اور امریکہ کے دفاعی اتاشی بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے سفارت خانے اور ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ لکھ کر بھجوا دی کہ اصل میں لڑائی کنٹرول لائن کے اس پار بھارتی علاقے میں ہو رہی ہے۔ تاہم اس کے برعکس سرکاری سطح پر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس لڑائی میں مجاہدین شریک ہیں۔ پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر ریاض کھوکھر کو ایک ہفتے میں 4 مرتبہ طلب کر کے امریکی تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھامس پکرنگ نے تو مجاہدین والی بات پر پاکستانی سفیر کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں حریت پسندوں والی من گھڑت کہانیاں نہ سناؤ۔ ریاض کھوکھر نے اسلام آباد دفتر خارجہ سے رابطہ کر کے امریکی پیغام پہنچایا کہ کارگل کو فوری طور پر خالی کیا جائے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری طارق الطاف نے امریکی سفیر ولیم ویلم سے رابطہ کر کے احتجاج کیا اور کہا کہ وہاں تو مجاہدین لڑ رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ کنٹرول لائن کے اس پار ہماری فوج کارروائیاں کر رہی ہے؟ امریکی سفیر نے میجر جنرل احسان الحق اور میجر جنرل توقیر ضیاء کی بریفنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ
کہ یہ بات آپ کی فوج نے خود بتائی ہے۔ یہ بات سن کر طارق الطاف کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے لات مار کر منہ کے بل گرا دیا ہو۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق کو کال کر کے گلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میری باتوں کا غلط مطلب لیا گیا ہے۔ ایک طرف سفارتی سطح پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ امریکی صدر بل کلنٹن اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے کارگل سے فوج واپس بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف عسکری محاذ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 2 جون کو راولپنڈی کور کے ہیڈ کوارٹر میں کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل محمود سے آپریشن کوپہما سے متعلق بریفنگ لی۔ جنرل محمود نے مستقل کامیابی اور آپریشن پر مضبوط گرفت کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ فارورڈ پوزیشنوں سے دستوں کو واپس بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بجا طور پر پوچھا کہ جب ہم جیت رہے ہیں تو پھر اگلے مورچے چھوڑ کر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جنرل محمود نے کہا کہ یہ پوسٹیں ہم نے اس لیے بنائی تھی کہ دشمن کے آگے بڑھنے سے متعلق ہمیں باخبر رکھ سکیں، اب ان کی ضرورت نہیں۔ نسیم زہرا کے مطابق اگرچہ کارگل آپریشن کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود کہہ رہے تھے کہ اب ان پوسٹوں کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ بھارتی فضائیہ اور آرٹلری کے زبردست حملوں نے پاکستانی فوج کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ افواج پاکستان کو بٹالک اور دراس سیکٹر میں پسپائی کا سامنا تھا۔ 4 جون کو تولنگ پوسٹ چھن گئی، مگر کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن نے یہ خبر 10 دن تک چھپائے رکھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے سیکٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چودھری افتخار علی خان کو ٹاسک دیا کہ اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آگاہ کریں۔ سیکٹری دفاع نے ڈی جی ایم او میجر جنرل توقیر ضیاء سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، البتہ ہماری فوج نے تھوڑی بہت ری ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ لگتا ہے تولنگ پوسٹ چھن گئی ہے، اگر فوج یہ بات تسلیم نہیں کر رہی اور نئی اصطلاحات استعمال کر رہی ہے۔ تولنگ پوسٹ سے آپریشن کوپہما سے متعلق کئی نقشے بھی بھارتی فوج کے ہاتھ لگے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ کہاں کہاں کتنی پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ نسیم زہرا کے مطابق ملٹری فرنٹ پر 10 جون تک بھارتی آرٹلری جنگ کا پانسا پلٹ چکی تھی۔ نسیم زہرا اپنی تصنیف فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 182 اور 183 پر لکھتی ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینہ کی کمیٹی برائے دفاع کے بیشتر ارکان سے کارگل سے متعلق بات چیت کے لیے 25 مئی کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا۔ نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر خارجہ سرتاج عزیز، قائم مقام آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سعید الظفر، ڈی جی ایم او میجر جنرل توقیر ضیاء، نیول اور ایئر چیف نے شرکت کی۔ دوران اجلاس بڑی فوج کی ہائی کمانڈ کا پیغام تو یہ تھا کہ تشویش میں مبتلا ہونے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر پاک فضائیہ کے سربراہ پرویز مہدی، خفیہ اداروں کے سربراہان اور سیکٹری دفاع نے کارگل سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا۔ ایئر چیف نے بڑی فوج کی طرف سے بھارتی حملوں کا جواب دینے کے لیے پاک فضائیہ کو استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں فضائیہ کو استعمال کرنے کے لیے پورا اسکواڈرن آزاد کشمیر تعینات کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لاہور اور کراچی کو غیر محفوظ چھوڑ دیا جائے۔ نیول چیف وسیع بخاری اور ایئر چیف پرویز مہدی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے پاک بحریہ کی ناکہ بندی خارج از امکان نہیں۔ آپریشن کوپہما میں پاک فضائیہ کو اس لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کے مطابق آپریشن کوپہما میں مجاہدین لڑ رہے تھے، تو پھر پاک فضائیہ انہیں بچانے کے لیے میدان میں کیوں آتی؟ افواج پاکستان کے بہادر جوان افسران بالا کے غلط فیصلوں کا خراج اپنے خون سے ادا کر رہے تھے۔ کمانڈر 10 کور کہتے تھے کہ سپلائی اور لاجسٹک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر لڑائی شروع ہوتے ہی 2 دن میں ساز و سامان کی قلت کے مسئلے نے سر اٹھا لیا۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے سپاہی کئی دن بھوکے رہ کر لڑتے رہے۔
بیشتر مورچوں میں ان کی غذا شہد کا ایک چمچ یا انرجائز ڈرنک ہوتا، کہیں تو دھرتی کے یہ عظیم سپوت گھاس کھا کر لڑتے رہے۔ خود کو اسٹریٹجی کا ماہر سمجھنے والے کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن جو بڑکے مارتے تھے کہ بھارت پی جائے گا اور لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، اب جب دباؤ بڑھا اور پوسٹیں ایک ایک کر کے چھننے لگیں تو اعصاب کھو بیٹھے۔ بات اب دعاؤں پر آ گئی۔ میجر جنرل جاوید حسن نے ایک میٹنگ میں کہا، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، بہت غلطی ہو گئی، اب دعاؤں کا وقت ہے۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ وہ مشکل ترین حالات کے باعث توازن کھو بیٹھے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے اور جیسے جیسے پریشانی بڑھتی گئی فائلیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے۔ وزیر خارجہ سرتاج عزیز 12 جون کو مذاکرات کے لیے بھارت پہنچے تو رسوائی اور جگ ہنسائی کا ایک نیا سلسلہ ان کا منتظر تھا۔ جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف بیجنگ میں تھے تو سی جی ایس جنرل عزیز خان نے اوپن لائن پر ان سے گفتگو کی جو ریکارڈ ہو گئی۔ جس دن سرتاج عزیز بھارت پہنچے، بھارتی وزیر خارجہ نے اسی روز جنرل پرویز مشرف اور جنرل عزیز خان کی ٹیلی فونک گفتگو کا متن جاری کر دیا، جس سے پوری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ افواج پاکستان نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ 13 جون کو لاہور گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کا ایک اور اجلاس ہوا، جس میں نیول چیف ایڈمرل فصیح بخاری نے سوال اٹھایا کہ اس لڑائی کا کیا مقصد ہے اور ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے بھارت کے ساتھ کھلی جنگ چھڑ جانے کا خدشہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کارل انڈرفورتھ متنبع کر چکے تھے کہ معاملات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اپنے فوجی دستوں کو کارگل سے واپس بلا لیں۔ کانگریس کمیٹی کے چیئرمین گیری ایکرمین کہہ چکے تھے کہ اگر پاکستان جموں کشمیر کے کارگل اور دراز سیکٹر میں اسلامی دہشت گردوں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا اور اس علاقے سے اپنی فوج واپس نہیں بلاتا تو امریکی وزارت خارجہ اسے دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کرتے۔ ان حالات میں وزیر اعظم نواز شریف 24 جون کو اسکردو کا دورہ کرنے پہنچے تاکہ وہاں نہ صرف جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں بلکہ زخمیوں کی عیادت بھی کریں۔ وزیر اعظم نواز شریف C-130 طیارے کے ذریعے اسکردو پہنچے۔ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، سی جی ایس جنرل عزیز خان اور کمانڈر 10 کور جنرل محمود بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن نے ان کا استقبال کیا۔ ہیلی کاپٹر اور پھر فوجی جیپوں کے ذریعے وزیر اعظم اگلے مورچوں پر پہنچے تو جنرل پرویز مشرف نے ان کا ہاتھ تھام کر نعرے لگوانا شروع کر دیے، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہاں سے وزیر اعظم اسکردو CMH گئے۔ یہاں انہوں نے وہ مناظر دیکھے جن کی انہیں ہرگز توقع نہیں تھی۔ نمناک آنکھوں اور افسردگی کے ساتھ وہ زخمی فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں حوصلہ دیا۔ واپسی کے سفر پر وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے۔ ایک موقع پر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ان کے قریب ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے اگلے مورچوں پر لڑ رہے سپاہیوں یا زخمی ہونے والے فوجیوں کے لیے اضافی فنڈز کا مطالبہ کرنے کے بجائے یہ فرمائش کر دی کہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے ایک جرنیل کو پبلک کارپوریشن کا سربراہ لگا دیا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ فرمائش منظور کر لی۔ پاک بھارت کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد نے بیان دیا کہ ہم اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے کوئی بھی ہتھیار استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور پھر وفاقی وزیر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں کہہ دیا کہ بھارت نے جنگ مسلط کی تو ایٹم بم چلا دیں گے۔ کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کا تو خیال تھا کہ ہم عالمی دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے نیوکلیئر کارڈ کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے، مگر یہاں تو یہ معاملہ الٹا گلے پڑ گیا۔ کہا جانے لگا کہ ذمہ دار جوہری ریاستیں یوں نہیں کیا کرتی۔ امریکہ نے اپنے سینٹ کام چیف جنرل اینتھنی زینی کو پاکستان بھیجا تاکہ کلنٹن انتظامیہ کا سخت پیغام
وزیر اعظم نواز شریف کو بھیجا جا سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل زینی کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ دفتر خارجہ کی رائے کے مطابق وزیر اعظم کا ایک غیر ملکی جرنیل سے ملاقات کرنا پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی۔ جنرل زینی اور جنرل پرویز مشرف کی پرانی دوستی تھی۔ جنرل زینی نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں کل وزیر اعظم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ پرویز مشرف نے جنرل زینی سے وعدہ کیا کہ وہ اس حوالے سے ان کی مدد کریں گے۔ آرمی چیف نے سفارش کی تو وزیر اعظم نواز شریف جنرل زینی سے ملاقات پر تیار ہو گئے۔ 25 جون کو جنرل زینی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین خواجہ اور دفتر خارجہ کے سینئر حکام موجود تھے۔ جنرل زینی نے کلنٹن کا پیغام دیا کہ کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلائیں اور کنٹرول لائن کا اہتمام کریں۔ ملاقات کے آخر میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم ان چوٹیوں پر بیٹھے مجاہدین سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اچانک امریکہ کیوں چلے گئے اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ کارگل میں جیتی ہوئی جنگ امریکہ میں ہار آئے، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔